بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغان سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے زور دے۔ ترکمانستان کے شہر اشخاباد میں عالمی امن فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی حمایت سے غزہ امن منصوبہ منظور ہوا۔ جنگ بندی کے لیے تعاون پر قطر، ترکیہ، سعودی عرب، UAE اور ایران کے مشکور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2788 پاکستان کے ویژن کی تائید ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ 8 عرب اسلامی ممالک کے گروپ کے رکن کی حیثیت سے پاکستان کا امن مشن میں اپنا ایک کردار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں آج لاکھوں فلسطینیوں نے سکھ کا سانس لیا۔ پائیدار امن اور پائیدار ترقی لازم و مظلوم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کا صاف اور سرسبز ترقیاتی ماڈل عالمی مثال ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور عدم مساوات ترقی پذیر ممالک کے بڑے چیلنجز ہیں۔ مالیاتی شمولیت اور خواتین کو معاشی دھارے میں لانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجیز تک منصفانہ رسائی ناگزیر ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے دنیا کے کئی ممالک کو خطرات درپیش ہیں۔ دنیا کو صفر جمع سوچ سے نکل کر مشترکہ تعاون اپنانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت ہی نہیں، انسانوں اور خیالات کو جوڑنے والے پل تعمیر کرنا بھی ضروری ہے۔ ترکمانستان کی قیادت کا عالمی امن میں کردار لائق تحسین ہے۔ مکالمہ اور سفارت کاری ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امن، باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی ہماری مشترکہ منزل ہے۔ نفرت اور تنازعات سے دنیا کو تاریکی میں دھکیل دیا گیا ہے۔ آج امن کے فاختہ کو دوبارہ پرواز دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ برسلز میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور یورپی یونین کے کمشنر برائے داخلی امور کے درمیان پیش رفت قابل غور ہے۔ ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان تارکین وطن سے متعلق نمایاں پیش رفت پر خوشی ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ روکنے کی ہماری کوششوں کو برسلز اور لندن میں سراہا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فریقین نے باہمی دلچسپی کے شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے تعمیری ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کارکردگی قابل تعریف ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے یورپی یونین کے کمشنر برائے داخلہ امور و مائیگریشن سے برسلز میں ملاقات کر کے غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام سے متعلق گفتگو کی ہے۔ ملاقات میں غیر قانونی امیگریشن، انسانی اور منشیات اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ حکمت عملی کو مزید مضبوط بنانے جانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ رواں سال پاکستان میں 1770 انسانی اسمگلرز اور ان کے ایجنٹس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ ایک سال میں پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9.4 ارب سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ IMF رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اکثر معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ اب معیشت مستحکم ہو گئی ہے جبکہ مہنگائی عارضی ہے۔ رپورٹ میں آئندہ برسوں میں پاکستان کے ذخائر مزید بڑھنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ IMF نے سخت مانیٹری پالیسی پر زور دیا ہے جبکہ ایکسچینج ریٹ میں لچک بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ پاور سیکٹر میں مزید اصلاحات کی جائیں جبکہ سرکاری اداروں میں گورننس اور سرمایہ کاری ماحول کی بہتری بھی اہم قرار دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز IMF نے پاکستان کی جانب سے 23 مزید شرطیں مان لیں، جن میں بجلی گیس پر کسی بھی قسم کی سبسڈی نہ دینا، ایکسچینج ریٹ کو لچکدار رکھنا اور SIFC کے تحت سرمایہ کاروں کو کسی بھی نئی سہولت کی پیشکش نہ کرنا بھی شامل ہے۔ اس شرائط کے بننے کی وجہ سے آنے والے وقت میں ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے ایکسچینج ریٹ میں غیر معمولی اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ جی ناظرین، ادھر امریکی حکومت نے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیارہ اپ گریڈ کرنے کے لیے
686 मिलियन यानी 68 करोड़ 60 लाख डॉलर के पुर्जों और जदीद टेक्नोलॉजी फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। जदीद टेक्नोलॉजी के मिलने से पाकिस्तान के 75 F-16 लड़ाका तैयारों की जंगी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। कांग्रेस के पास ट्रंप इंतज़ामिया के इस इक़दाम का जायज़ा लेने के लिए 1 माह का वक्त है। ट्रंप इंतज़ामिया के इस इक़दाम से पाकिस्तान को इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और आइंदा मुमकिन हंगामी सूरत हाल की तैयारी में मदद मिलेगी। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन का कामयाब तजुर्बा कर लिया। चीनी सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक ज्योतियान नामी ये है पायलट फ़िज़ाई जहाज़ सूबा शॉनशी में अपनी पहली आजमाइशी परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। चीनी मीडिया के मुताबिक 16.35 मीटर लंबाई वाला ये ड्रोन 6000 किलोग्राम तक वज़न उठाने और 12 घंटे तक परवाज़ करने की सलाहियत रखता है। चीनी हकाम के मुताबिक ज्योतियान को एमरजेंसी इमदाद, कुदरती आफात में रेस्क्यू, जोग्राफियाई सर्वे और मवासलाती राब्ते जैसे सिविल मकासद के लिए तैयार किया गया है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स हैं जहां से गाइडेड बम, फ़िज़ा से फ़िज़ा और एंटी शिप मिसाइल फायर किए जा सकते हैं। ये ड्रोन अपने अंदर 100 से ज़ायद छोटे ड्रोन्स ले जा सकता है जो स्वारम अटैक के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों लोग मारे गए। रूस भी चाहता है कि जौहरी हथियारों में कमी हो। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि जंग बंदी के अच्छे इम्कान की सूरत में मीटिंग में शिरकत करेंगे। अमेरिका हफ्ते को यूरोप में जंग बंदी मुज़ाकरात में नुमाइंदा भेज सकता है। अमेरिकी सदर ने कहा कि यूक्रेन जैसे तनाज़ात तीसरी आलमी जंग तक पहुँच सकते हैं। ट्रंप का मज़ीद कहना था कि ऐसे खेल खेलते रहेंगे तो दुनिया तीसरी आलमी जंग में जाएगी। हम यूक्रेन की सिक्योरिटी में मदद करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया में अमेरिका को जितनी इज़्ज़त अब मिल रही है पहले कभी नहीं मिली। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।